یہ کہتی ہے کہ ہم جو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے، تو کیا اس مردے کو پتہ چلتا ہے کہ ثواب آیا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو جی ہاں بالکل یہ موجود ہے، یہ بھی مضمون موجود ہے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب کوئی کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ ایک نورانی تھال میں رکھ کر اس مردے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا وہ تحفہ ہے جو اس نے تجھے بھیجا ہے، تو اس پر اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے اس طرح کا ثواب حاصل کر کے ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے زندہ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تو بالکل اس تک پہنچے گا اور آپ کا اور آپ کے والد کا نام بھی اس کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اس اعتبار سے اس کو معلوم ہوگا کون میرے پاس کیا بھیج رہا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر کس چیز کا ثواب ایصال کرنا ہے وہ عمل بتا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اخلاص ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ایصال ثواب کرنے لگے وہ مردے کے لیے آپ نہ پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، یعنی رضا الہی مقصود ہو، ثواب کا حصول مقصود ہو، بس صرف اللہ ہی پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ حسن ظن قائم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہوگا اور اس پر اب ثواب کا ترتب بھی ہوا ہوگا۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے نیک عمل کو قبول فرما لے اور اس کا جو ثواب تو نے مجھے عطا فرمایا۔ درود اور استغفار اگر ہم کریں، درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو کیا اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی نیکی کریں یہ دل میں نیت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے وسیلے سے تمام امت کو پہنچے۔ وضاحتی بیان دیا ہے۔ کمنٹس میں مفتی محمد اقبال مدنی صاحب کے لیے لازمی اپنی رائے کا اظہار دینا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ آپ کس عالم دین کو شوق سے سنا کرتے ہیں۔ تو میں مزید تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، مین پوائنٹ جو آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اس کے بعد جانتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ کیا بیان دیتے ہیں کہ میت کے لیے جو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا موقف دیتی ہیں۔ چلتے ہیں ان کا بیان سنتے ہیں۔ میت کو صرف اس کی اولاد اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے اس چیز کے جو صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری حدیث میں اس طرح کے مرنے والا کو ایصال ثواب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اولاد اور صدقہ جاریہ یہ تو مرنے والے کو نفع دیتے ہی ہیں، نفع، مگر اس کے علاوہ بھی ہزارہ اعمال اور چیزیں، صدقات، خیرات، ایصال ثواب کی شکل میں مرحومین اور دوسروں کی دعاؤں کی شکل میں مرنے والوں کو ثواب اور نفع پہنچاتی۔ یعنی یہ تصور غلط ہے کہ صرف اولاد اور صدقہ جاریہ اسی سے مرنے والے کو نفع ہوگا اور باقی کسی چیز سے نہیں۔ اگر یہ قبول کر لیا جائے اس تصور سے تو ابتدا سے نماز جنازہ ہی بے فائدہ ہو جاتی۔ اب نماز جنازہ تو اولاد کا عمل نہیں ہے نا، وہ تو پبلک کا، سوسائٹی کا عمل ہے، نہ صدقہ جاریہ بھی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہوگا اگر جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کے عمل کا دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، تو میں سوال کروں گا کہ کیا نماز جنازہ کا کوئی فائدہ مرحوم کو، میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ دو میں سے کچھ ایک جواب تو دیں گے نا۔ سے ہم لے لیتے ہیں یوں کہ نہیں پہنچتا اس موقف کے مطابق کہ نماز، میت تو فوت ہو گیا، اس کا نام اعمال بند ہو گیا، اولاد تو اولاد رہی، باقی جو سب لوگ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اگر ان کی عمل کا میت کو فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ تو لوگوں کا عمل ہے، نہ اس کی میت کا عمل ہے، نہ صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کا عمل ہے نا۔ تو سوال ہے کہ ان کی نماز جنازہ کا کوئی نفع، کوئی فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا۔ اگر کہیں نہیں پہنچا تو معاذ اللہ دین نے تو بہت بڑا مذاق کیا ہے پھر میت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کہ جن کی دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں پہنچنا، ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا اور 4 تکبیریں پڑھیں اور کھڑے ہو کے جنازے پڑھیں، فار واٹ؟ اگر جو ڈیڈ باڈی ہے دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام آور پریئر، فیونرل پریئر، سو دین واٹ؟ کس پرپز کے لیے ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ دعا، اگر نماز پڑھی تو انہوں نے پڑھی، دعا مانگی تو انہوں نے مانگی، کلمات پڑھے تو انہوں نے پڑھے، میت کو فائدہ اگر نہیں پہنچتا تو یہ معاذ اللہ یہ ہماری مذاق بن گیا۔ جب فائدہ ہی نہیں پہنچنا تو سیدھا جا کے دفنا دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں فائدہ پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میت کا عمل ہے یا دوسرے لوگوں کا عمل ہے؟ بولیے نا بیٹے، عمل کس کا ہے؟ پڑھنے والوں کا۔ تو دوسرے لوگوں کو، پڑھنے والوں کے عمل نے اگر فائدہ پہنچایا تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح میں 2 موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، باقی دلائل تو ہزار ہیں، ہزار دلائل۔ دوسری بات یہ رکھ لیں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب دعا عمل ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرحوم کے لیے آپ نے دعا کی اور آپ اولاد بھی نہیں ہے اس کی، مرحوم کی اولاد بھی نہیں، دعا کی، اس دعا کا کوئی فائدہ اس کو پہنچے گا یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے عمل کا، آپ کے عمل کا فائدہ مرحوم کو نہیں پہنچنا، اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، دعا کا سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی دعائیں مغفرت کیوں کی جائے؟ یہ خیال اور عقیدہ رکھنے والے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی تو نہیں کرتے مگر دعائیں مغفرت تو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کا پڑھے ہوئے کا نفع نہیں پہنچتا تو آپ کی دعا کا کیسے پہنچتا ہے؟ قرآن زیادہ بابرکت عمل ہے یا دعائیہ کلمات آپ کے بابرکت عمل ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کا، نوافل کا، صدقہ اور خیرات کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا تو دعا بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے،
اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. تو اگر آپ کی دعا کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا تو مرومین کے لیے دعا رکھی کیوں گئی؟ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھیے، ومن ذریتی ربنا تقبل ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. وہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا اس دعا کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور قیامت تک وہ سارے مومن جو پیدا ہو کے فوت ہو چکے اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے قیامت تک پیدا ہوں گے سب کو بخش دے. تو اگر وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی اگلی نسلیں، ان کے لیے بھی بخشش کی ان کی روحوں کو دعا پہنچا رہے ہیں. اگر اس کا نفع ان کو نہیں پہنچنا تو یہ مذاق ہے، irrelevant چیز ہے، یوزلیس ہے. why it is going to be included in our prayer؟ کیوں رکھا گیا نماز میں؟ تو مذاق بن جاتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے تو دعا کیا چیز ہے؟ ایک عمل صالح ہے یا نہیں؟ ثابت ہو گیا کہ اعمال صالحہ کا خود دعا کی شکل میں فائدہ پہنچتا ہے. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا. دوستو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بڑے کمال کے ساتھ جواب دیا ہے. وہ سمجھا رہے تھے کہ جناب یہ جو دعا کرتے ہیں میت کے لیے تو دعا بھی ایک عبادت ہے، تو وہ دعا جناب میت کو پہنچتی بھی ہے، اس کو ثواب بھی ملتے ہیں اور اس کی روح کو تسکین بھی ملتی ہے. یعنی کہ تفصیل کے ساتھ وہ بتا رہے تھے، ایک سرسری طور پہ نہیں جس طرح کہ بندہ ہے سرسری طور پہ بتاتا ہے، تفصیل کے ساتھ انہوں نے جناب والا گائیڈ کیا ہے لوگوں کو، مطلب ہے کہ اچھی ایک گفتگو کے انداز سے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کا سایہ قائم دائم فرماوے. اس کے بعد آخری جو ہے نا لاسٹ نمبر پہ مفتی طارق مسعود صاحب، تو جو کہ مسئلہ کی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ سال ثواب کی جو میت کو قرآن پڑھ کر بخشتی ہیں اس کے بارے میں وہ کیا دلیل دیتی ہیں. جائز نہیں ہے، پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو سماعت کیجئے گا. میت کو پڑھ کر بخشنا. میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے. قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے. احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے. تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں. لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے. اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے. اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں. افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں. اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. دوستوں مفتی طارق مسعود نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان دے دیا ہے اس مسئلے کے اوپر، آپ نے تو سن لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اگر میت کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا ہے، سال ثواب کرنا ہے، تو وہ کہ پیسوں کا دے دیں، کوئی پانی کا انتظام کروا دیں، کہیں کنواں کو دعا دیں، ہیں جو چیز ضروریات کی ہو راستے میں لگوانی تو وہ لگوا دیں، یہ بہترین صدقہ ہے. یہ مفتی طارق مسعود کا اپنا مطلب ہے کہ ان کی دلیل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ اگر میت کو کرنا ہے تو کوئی پیسے وغیرہ کا کر کے دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز تقسیم نہ کریں، بانٹیں نہ، جس طرح اور لوگ لنگر کر کے بٹا دوں. یہ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ ایسا نہ کریں. تو آپ کس عالم دین کے موقف کو محبت سے سنتے ہیں، مانتے ہیں؟ کمنٹس میں لازم بتائیے گا. مسئلے کی وضاحت اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا ویڈیو کو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.